Assalamu alaikum, Aviation Cadet Sabir Shah for my channel Aviation Cadet 936. تو آج میں بات کروں گا جناب سلوٹنگ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ آپ نے سنہرے دن ڈرامے میں بھی دیکھا ہوگا، اور جو مووی شاہ پر ہے اور شیرل جو مووی ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. تو آئی تھنک آئی شوڈ ٹیل یو مور اباؤٹ واٹ سلوٹنگ ٹیسٹ از، اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. تو باقی جی میرا چینل جو ہے وہ ماشاء اللہ گرو کر رہا ہے، 224 میرے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار سبسکرائبنگ می. اور میں نے پلے لسٹ میں ویڈیوز اپنی بنائی ہیں، موسٹلی ایویشن ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں، بلکہ موسٹلی نہیں، ساری ہی ایویشن ریلیٹڈ ہیں. کرنٹ افیئرز کور کرتا ہوں میں. جس طرح بھی تیجاس کا کریش ہوا ہے اس پہ میں نے زیادہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اپنی ایکسپرٹیز دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ PK-803 ہے اور ایئر بلو 202 ہے. یہ جو میرے کنسرنز ہیں مین، اس پہ ڈیلس ایئر شو جو میڈیا کولیجن ہوا تھا اس پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ آ جائیں چائنیز جو MU-5303 تھا جو کہ نوز ڈائیو میں گیا، فیمس بوئنگ 737-800 میکس. تو اس پہ خیر میں نے چائنیز ایکسپرٹس کے ساتھ بھی کام کیا تھا. تو اینی آف سلوٹنگ ٹیسٹ، کیونکہ یہ میری سیریز جو ہے وہ اکیڈمی لائف کے بارے میں، تو اس کا سب تھمبنیل بھی ڈفرینٹ ہوگا. اینی آف میں وہ سب کو ایک وہ خاص انداز میں رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو. جسٹ گو ٹو مائی پلے لسٹ اینڈ یو کین فائنڈ دی ریلیٹڈ ویڈیوز. تو 5 ایپیسوڈز میں کر چکا ہوں اس سیریز میں، اور ان 5 ایپیسوڈز میں نے پہلے 3-4 دن کی تعداد سنائی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. اب جنہوں نے پچھلے ایپیسوڈ دیکھے ہیں تو ان کو تو خیر رائٹ اوے سمجھ آ جائے گی کہ کس ڈگر پہ کہانی چل رہی ہے. اینڈ دوز یو ہیونٹ واچڈ پلیز گو اینڈ واچ دیم بفور کنٹینیوئنگ آن دس ویڈیو، کیونکہ پھر سمجھ نہیں آئی اس چیز کی. تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ فلی انڈلج ہو چکے ہیں اس ماحول میں، جو نیا ماحول ہے جس میں نہ تو آپ سائیکل بھی نہیں چلا سکتے آپ، ٹھیک ہے جی، اور سخت ٹینشن اور اتنی سخت روٹین ہے صبح 4 سے لے کر رات 12 بجے تک. یعنی 20 hours آف اے ڈے یو آر بزی ڈوئنگ سم تھنگ. رگڑا کھا رہے ہیں، آفیشیل روٹینس کر رہے ہیں. تو پڑھائی اب ایک ڈگر پہ چلنا شروع ہو گئی آپ کی. تو جب ہم نے CFT کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں رپورٹ کر لی تو اب ہمارے مارننگ جو تھیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ گزرتی تھی. اس کے علاوہ پریڈ اسکوئر میں زیادہ تر ہمارا ٹائم گزرتا تھا. ہمارے 2 پیریڈز ڈیلی کے ہوتے تھے جس میں ہمیں پریڈ سکھائی جاتی تھی. لازمی بات ہے ایک فوجی ہیز ٹو لرن ہاؤ ٹو مارچ، ہاؤ ٹو ٹرن رائٹ لیفٹ، یہ سارا پورا جو ہے نا ڈسپلن سکھاتے ہیں آپ کو. تو سلوٹنگ ٹیسٹ کی جو ہے نا وہ ابتدا یہی ہوتی ہے کہ 3 مہینے آپ کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے جس میں صرف آپ کو پریڈ سکھائی جاتی ہے. دانے چال جو NCC جنہوں نے کی ہے، نیشنل کیڈٹ کور جو ہماری پہلے ہوتی تھی اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں تھی کمپلسری ٹریننگ ہوتی تھی 20 دن کی، اور اس میں آپ کو اینڈ میں فائرنگ بھی کرائی جاتی تھی شوٹنگ رینج پہ لے جا کے. تو بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس میں فرسٹ ٹائم یونیفارم ہم نے اس وقت پہنا تھا. میری تو لائف پوری یونیفارم ہی گزری ہے، لیکن وہ دوسرا یونیفارم ہوتا تھا اسکول یونیفارم. یہ ملٹری یونیفارم نے پہلے NCC میں پہنا تھا. وہ بھی ایک بڑی ٹھوٹھا ہوتی تھی کالج میں، مطلب آرمی کا لباس پہنا ہوا ہے اور یونیفارم پہنا ہوا ہے اور بیریک جو ہے وہ ادھر رکھی ہوئی ہے ہم نے. تو بڑا جو ہے وہ ایسے آتے جاتے بھی اپنے کو بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے. اچھی چیز تھی. اب تو ختم ہو گئی ہے، بٹ آئی ہوپ کہ اٹس گونا کم بیک. تو کچھ تو پریڈ ہمیں وہاں پہ سکھائی گئی تھی. وہاں پہ کچھ ہمیں NCC میں مورچے وغیرہ کیسے بنائے جاتے ہیں وہ سکھایا جاتا ہے. پھر یہ US رائفل تھی M1، تو اس کو ڈس اسمبل کرنا، اس کو اسمبل کرنا وہ سکھایا جاتا ہے. اس کی شوٹنگ کیسے کی جاتی ہے، تو لیٹی پوزیشن، بیٹھی پوزیشن، کھڑی پوزیشن، یہ سب کچھ ہمیں اس وقت سکھایا گیا تھا کالج کے زمانے میں. تو اس لیے مجھے کوئی اتنی خاص پریشانی تو نہیں ہوئی، بلکہ کسی کو بھی نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ ہم سب لوگ NCC کر کے آئے ہوئے تھے. لیکن پھر بھی یہ ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی سال اسی 6 مہینے بعد یو ہیو ٹو جوائن دی آفیشیل ملٹری پریڈ. وہ ہر بندے نے جوائن کرنی ہوتی ہے، کسی بندے کو ایکسکیوز نہیں ہوتا. تو آپ نے اس کے لیے فٹ ہونا ہوتا ہے. اس میں سے جو ایڈیشنل چیز یہ تھی کہ اس میں آپ کو رائفل بھی ساتھ ہوتی ہے. رائفل تقریباً 13-14 کلو وزنی ہوتی ہے وہ رائفل. یہ G3 رائفلز ہیں چائنا کی. ان کو ہر شاید T-36 یا 35 کہا جاتا ہے جرمنی میں. جرمن بیس اوریجنل ہے، لیکن ایک آپ چائنا نے کاپی ماری ہے، اس کو G3 کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارے تھرو آؤٹ یوز ہوتی ہے. بڑی کلاس کی رائفل ہے
یعنی اس کا جو جب سے بندہ جب وہ نشانہ مار ہوتا ہے سسٹم گولی چلا رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ پاور جا رہی ہے. M1 از ڈفرنٹ, چھوٹی رائفل تھی یہ تو وہی فل فلیج جو ہے سیمی آٹومیٹک ہے, بلکہ فلی آٹومیٹک ہے یہ. یعنی اس کی اگر آپ اے پہ اس کا وہ کر دیں تو اے مینز آٹومیٹک, آر مینز ریپڈ اور ایم مینز مینول. جب آپ ایم پہ اس کا وہ رکھتے ہیں آپشن تو پھر ایک ایک گولی آپ مارتے ہیں اس کی, اور جس طرح آپ رکھتے ہیں اس کو ریپڈ پہ تو پھر ایک برسٹ میں 4 یا 5 گولیاں نکلتی ہیں, اور جب اس کو آٹومیٹک پہ رکھتے ہیں تو پھر ایک برسٹ میں جو ہے نا پورا کا پورا میگزین خالی ہوتا ہے, اس طرح جاتی ہیں گولیاں, 20 گولیاں ڈلتی ہیں ایک میگزین میں. تو ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ رائفل کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. حالانکہ ہم پائلٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, ہمارا تو کوئی اس میں کام ہی نہیں ہے نا اس طرح کی گولیاں, لیکن پھر بھی گراؤنڈ کمبیٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور یہ ہر بندے کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. وہ انجینئر ہو, وہ ڈیفینس کا ہو, وہ ایجوکیشن کا ہو, تو یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. فوجی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہونا چاہیے, تو اس لیے یہ ہمیں سکھائی جاتی ہے. تو پریڈ ڈیز میں پھر یہ نہیں, پھر ہم صرف وائٹ شرٹ وائٹ پینٹس, سردیاں تھیں تو اس لیے ہم بلو رنگ کی اوپر وی شیپڈ سویٹر پہنتے تھے اور ساتھ ٹائی. یہ ہمارا یونیفارم ہوتا تھا. کوئی کوٹ نہیں, نتھنگ, کوئی جیکٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, اسی میں رہنا ہے. اور انڈر پینٹس بھی نہیں پہن سکتے ہم, جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں. کون سے والے, جو جیسے وولن پجامے ہو گئے جو گرم رکھتے ہیں, کوئی سردی میں سر پاکستان میں پہنتے ہیں, وہ بھی نہیں پہن سکتے کیونکہ اس سے آپ کی پینٹ کی کریز خراب ہو جائے گی. تو اب جو ہماری لائف اسٹائل ہے وہ بن چکا ہوا ہے ٹوٹل جو ہے نا کہ سب کام خود کرنا ہے. تو کئی دفعہ ہم خود جوتے پالش کر رہے ہوتے تھے اپنے, اور دیکھ رہے ہیں یار ہم تو افسر بننے آتے, کس کام پہ لگا دیا ہمیں, کپڑے استری کر رہے ہیں اپنے اور پونچھا لگا رہے ہیں کمرے میں, ٹھیک ہے جی, بستر صحیح کر رہے ہیں, سب کام خود. تو بڑا ایک وہ شوکنگ تھا کہ بھئی یہ کیا, بھائی ہمیں افسر بنانے بجائے ہمیں جہاز دیں, ہم جہاز چلائیں. اور جناب ہم جو ہے نا جس طرح وہ دیکھتے ہیں ہم کہ آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, آفس ایسا کوئی حساب نہیں تھا. ہماری حالت جو تھی وہ مزدوروں سے بھی بدتر ہوتی تھی. شام کو جب ہم 8 بجے سے پہلے پریپ سے پہلے جب کمروں میں آتے تھے نا واپس, تو یقین کریں کیچڑ ہر جگہ لگاتا تھا, سارے گندے کپڑے یہ وہ, تو ان کو بھی اٹھا کے سائڈ پہ کرنا ہے تاکہ نیکسٹ ڈے کے لیے پریپیئر کریں. تو ہمیں ایکسٹرا کپڑے لینے پڑے اس وقت جو ہے نا. نارملی 2 یونیفارم کو ایشو ہوتے ہیں, ہر چیز 2 ایشو ہوتی ہے. تو دیٹ واز ناٹ انف, کیونکہ دھوبی بھی جو ہے نا وہ 1.5 سے 2 دن لیتا تھا آپ کی لانڈری کو دھو کر واپس بھیجنے میں. تو اس لیے ہمارے پاس وہ نہیں تھا, تو ہمیں پھر ایکسٹرا کپڑے لینے پڑے تھے اپنی جیب سے. ابھی پہلے تنخواہ نہیں ملی ہمیں, ٹھیک ہے جی, میں پہلے مہینے کی بات کر رہا ہوں. سلوری ڈریس میں اب یہ تھا کہ پریڈ سکھاتے ہیں آپ کو رائفل کے ساتھ کس طرح سلام دینی ہے, رائفل کے ساتھ کس طرح اس کے ساتھ مارچ کرنا ہے, اور پھر رائفل کے بغیر بھی دکھاتے ہیں. تو اس میں کافی سارے بلوپرز ہوتے ہیں, کئی لوگوں کو سینس نہیں بنتی تو وہ سیم ٹانگ اور سیم ہاتھ آگے جا رہا ہے, بڑا شو لگتا تھا. یہ اسٹاف کرواتے ہیں, ہم آفیسرز نہیں کرواتے. اسٹاف سے مراد ہے کہ JCOs ہوتے ہیں, جونیئر کمیشن آفیسرز, ان کا کام ہوتا ہے پریڈ سکھانا. تو وہ ہمیں اب نام سے پکارتے ہیں, ایویشن کیڈٹ صابر شاہ. ہم ان کو اسٹاف کہتے ہیں, سر نہیں کہتے. سر صرف شولڈر رینک کے آفیسر سے کہا جاتا ہے, جن کے آرمز پہ رینک ہوں ان کو اسٹاف کہا جاتا ہے پوری ایئر فورس میں, اور جن کے شولڈر پہ رینکس ہوں ان کو سر کہا جاتا ہے. ان کو ہم اسٹاف کہتے تھے. تو ان کی بھی انگلش بھی ذرا مطلب وہ پاکستانی اسٹائل کی نا, مسٹر صابر کیچ یور رائفل ابو یور ہیڈ. تو وہ رائفل ابو دی ہیڈ جو تھا نا, 14 کلو کی رائفل میرے جیسا 50 کلو کا بندہ اس نے اٹھانی ہو تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کیا ہوتا تھا, اور پھر پر چکر لگاؤ جناب. تو اب اس میں کچھ ایسے تو اتنے شوگر لگتے ہیں نا جس کا اندازہ کوئی نہیں ہے, لیکن اگر میں بیان کروں گا تو آپ کہیں گے ہیں اچھا یہ بھی شوگر نصیب. جب یہ اس کو اس کرائے میں دیکھیں کہ کتنی ٹینس سچویشن ہوتی تھی, ڈپریشن, ٹھیک ہے, ڈر لگا ہوتا تھا کہ کبھی سیدھا نہیں آ کے پکڑ کے میں رگڑا دے دینا. اس وجہ سے کچھ چھوٹی چھوٹی بھی چیز بھی ہوتی تھی نا تو ہمیں بڑی وہ امیوز کرتی تھی. تو اس کے علاوہ اسکواڈرن پارٹیز بھی اسٹارٹ ہو گئی پہلے ویک سے ہی. اسکواڈرن پارٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ میس بک کر لیا جاتا ہے اسکواڈرن کے لیے, اور پھر وہ اسکواڈرن جو ہے پریپ کے دوران وہ جو 2 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں وہاں پر جا کے کھانا شانا کھاتے ہیں. مطلب ایک کیجول ہوتی ہے, اس میں کیجول کپڑے پہنتے ہیں. کیجول سے مراد ہے کہ ہمارا تو خیر کیجول بھی ہمارا جو ہے وہ 2 پیس سوٹ ہوتا ہے, کوٹ اور پینٹ کے ساتھ, تو ٹائی مسٹ ہوتی ہے. یو کی ناٹ گو اینی ویئر وداؤٹ دا ٹائی.
اگر آپ نے ٹائی نہیں پہنی ہوئی تو پھر آپ نے نیچے جوتے نہیں پہنے آکسفورڈ، پھر آپ نے کھیڑیاں پہنی ہیں جو گوہاٹی چپل ہوتی ہے وہ پہنتے ہیں. اگر آپ نے آکسفورڈ شوز پہنے تو پھر ٹائی مسٹ ہے. ٹائی اگر نہیں لگائی تو پھر پہنیں گے آپ جناب کھیڑیاں گوہاٹی چپل. اور اس کا بھی ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دیا ہوا ہے. ایل ڈی ہوتی ہے لائٹ ڈیوٹی جس کو کہا جاتا ہے، جس میں آپ آفیشیل ایکٹیویٹی ساری جوائن کرتے ہیں لیکن ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. جیسے گیمز ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہوتا. پھر آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آرام سے آسان باز پوزیشن میں. تو اس میں جو ہے نا وہ پھر عام طور پہ لڑکے جو ہے نا وہ ٹائی نہیں پہنتے اور نیچے گوہاٹی چپل پہن لیتے ہیں. اگین وائٹ شیٹیز مینس وائٹ شرٹ اینڈ وائٹ پینٹس نو ٹائی اینڈ گوہاٹی چپل. ادروائز ایوری ویئر ایلس وہ کیجول جو پارٹیز ہوتی ہے اس میں مطلب گانے شانے گانا، کچھ اسکیٹس وغیرہ کرنا، پروگرامس کرنے ہیں. اور اس میں ہم شوگر لگاتے ہیں. پھر اس میں وہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم سینئر کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں جگتوں میں، اس قسم کی چیزوں میں. تو اس میں کوئی مائنڈ نہیں کرتا. اس میں آپ کا فلائٹ کمانڈر بھی آتا ہے، جو آفیسر ہوتے ہیں آپ کے اسکواڈن کو جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. فلائٹ کمانڈر ہوتا ہے ہمارا، اسکواڈن کمانڈر ہوتا ہے، تو وہ بھی آتے ہیں. بس لڑکے. اور اگر یہ سارا اسیسمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ سینئر بھی اسیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، اور آپ کے آفیسر جو اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس قسم کے پرسنالٹی ہیں. تو اس میں پھر آپ دکھاتے ہیں اپنا آپ کے بھائی جو ہوتے ہیں جن کو ڈبیٹس کا شوق ہو، ڈرامیٹکس کا شوق ہو، گانوں کا شوق ہو، میوزک کا شوق ہو، تو وہ اپنی وہاں پہ جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. 2 انسیڈنٹس پھر بھی میں بتاؤں گا آپ کو. ہم جب اسٹارٹنگ میں گئے نا تو ہم 4 روممیٹ تھے، 2 لاہور سے، ایک میاں والی سے اور میں پنڈی سے. تو ہم نے زندگی میں جو لاہور والے تھے وہ ان کو ریزر یوز کیے، ان کو پتہ تھا کہ ریزر کیا ہوتا ہے، جو جیریٹ بلوٹوتھ سے ہمارے میں آتا تھا. میں تو کبھی زندگی میں شیو نہیں کی تھی، مطلب آن فیس پہ. تو ویسے بھی جو باقی جو ہوتے ہیں بغلوں کے بال وغیرہ ہو گئے، ان کے لیے جو ریزر یوز کرتے تھے میں تو کم از کم یوز کرتا ہوں پرانے زمانے کا. وہ نہیں ہوتا تھا وہ جو رائنو، جس کے ڈبل ایج بلیڈ ہوتا تھا اور اس کی چوڑی گھما کے وہ ایسے یوں کھلتا تھا، اس میں بلیڈ فٹ کرنا اور پھر وہ چوڑی سے گھمانی تو وہ ایسے کلوز ہوتا تھا اور اس سے جو ہے شیو کرنا. تو وہ جیریٹ بلوٹوتھ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا. تو وہاں پر وہی اویلیبل تھے اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ آپ نے وہ لے کے آنے. تو وہ جو چچا وہ جو ہوتا تھا نا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بلیڈ لگاتے ہیں نا تو اس کو فرض کریں بلیڈ کی ڈائریکشن جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے، تو اس سے شیو ہوتی ہے. تو میرے جو روممیٹ تھے ان کو پتہ ہی تھا، نہ مجھے کوئی پتہ تھا. تو سینئر جب اس کی شیو دیکھی، اس کو چل شیو کر کے فوراً. اچھا اس نے کہا سر شیو. اچھا اس کے سامان سے نکالا اس نے وہ اپنا جو جیریٹ بلوٹوتھ کا جو لے کے آیا تھا اپنا وہ لے لایا. تو اس نے اس کو دیے جی 30 سیکنڈ میں جاؤ شیو کر کے واپس آؤ. اچھا اس نے جیسے تیسے بلیڈ فٹ کیا، الٹا بلیڈ فٹ کیا. گیا وہ واپس آیا تو ہی واز کٹ، اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا ہے. واپس ہم تو ڈاری گئے، وہ یہ کون سا آگے ہارر مووی کی طرح بندہ آ گیا. تو ہوا یہ کہ اس نے بلیڈ کیا ہوا تھا الٹا فٹ. وہ جب سیدھی شیو کرے تو اس سے ہو نا، اب 30 سیکنڈ کا ٹائم بھی ہے. اس نے وہیں سے اس کو الٹا. آپ اندازہ کریں، ایک تو الٹی شیو، اوپر سے بلیڈ بھی الٹا، تو اس کا پھر لازمہ ہے کٹ تو لگنے. اور وداؤٹ اینی شیونگ فوم نتھنگ، اتنا ٹائم تو تھا ہی نہیں. تو سینئر نے سے پوچھا بھی کہ تمہیں بلیڈ یوز کرنا آتا؟ اس نے کہا سر میں نے زندگی میں یہ یوز کروں تو وہ یوز کرتے رہنا والا. میں نے بھی وہاں پہ کہا سر جی میں نہیں یوز کر رہا تھا بلیڈ. پھر جو 2 لڑکے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو سکھاؤ. تو ہم دونوں کو سکھایا گیا باقاعدہ، پوری کلاس ہی کہ ریزر کیسے یوز کرنا ہے. اندازہ کریں آپ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ اب ہم جو آفیشیل روٹین، بہت سخت روٹین تھی. میں بتایا جس میں ہمارا اسکواڈن وہ سب سے جو تھا وہ تھا یو نو واٹ آئی مین. اور ہمارے سینئر بھی جو تھے وہ پورے سخت قسم کے تھے. تو ہمیں تو ویسے ہی لائٹس آف کے بعد ہم باہر پش اپ پہ ڈال دیا جاتا تھا. بارش ہو رہی ہے جو مرضی ہو رہا ہے، پش اپ پہ پڑے ہوئے رات 12 بجے تک. کتنے پھنس گئے یار، خود وہ جا کے سو رہے. تو 12 بجے وہ کئی وہ الارم لگایا ہوتا تھا، ہم اٹھتے تھے کہتے ہو کہ جیموس ٹو دا رائٹ ڈسپرس. ہم جا کے نہا دھو کے شاور کر کے جس طرح مجھے کوئکلی ان ٹو دا بیڈ، اور صبح 4 بجے پھر اٹھ جانا. تو اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ آپ کو کوئی بیماری ہو جائے. اچھا میں ویسے تو بیمار ہو جاتا تھا پاکستان میں، پاکستان کہہ رہا ہوں عام سول لائف میں، لیکن ادھر جا کے کوئی بیماری نہ پڑے. مہینے سے اوپر گزر گئے پہلے سے پہلے. تو ہمارے ذہن میں ایک فطور آیا. میں نے کیا کیا جی،
ہمارے جو ڈی ایم ایس شوز تھے ان میں سے نکالی ایک میں نے کیل، اس کی وہ کیل نکلی تھی، وہ کیل نکالی، اچھا وہ زنگ والی کیل تھی، اس سے میں نے اپنے پیر کے انگوٹھا جو ہے نا اس کو کھرچ دیا، اس میں سے خون نکال دیا۔ اب وہ صرف اس سے نکالا کہ بھائی خون نکل رہا ہوگا تو میں سینئر کے پاس جاؤں گا، اس سے بولوں گا سر مجھے ہاسپٹل بھیجیں، ہاسپٹل جاؤں گا تو خون نکل رہا ہے تو لازم بات اس سے مجھے کوئی ایل ڈی یا ای ڈی دے دینی، ایکسکیوز ڈیوٹی یا لائٹ ڈیوٹی۔ تو سینئر نے وہ چیک کیا میرا انگوٹھا پیر کا، اس نے کہا ہاں سر نارمل کٹ، لیو اٹ۔ اب ہمیں ملتی ہیں سردیوں میں صحیح گرم جرابیں، صحیح موٹی وہ ہوتی ہے، مطلب تھرمل جرابیں ہوتی ہیں، براؤن رنگ کی جرابیں اور ملٹری کی وہ۔ اب ایک تو وہ زنگ والی کیل میں نے لگائی تھی، اوپر سے پھر وہ جرابیں پہن لی میں نے موٹی والی۔ کالج سے واپس آئے تو یہ رگڑا شگڑا پڑنا شروع ہو گیا، تو یہ پسینہ سے نکلتا آپ کا، وہ پسینہ بھی لگ رہا ہے، اس کو پانی لگ رہا ہے اس زخم کو بار بار۔ اور گیمز کے لیے جب گئے چینج کیا تو جراب چپک گئی نا، خون وہ اتنا خون خشک بھی ہو گیا تھا، خیر میں اس کو پکڑ کے کھینچا تو وہ اور ایکسپوز ہو گیا۔ پھر گیمز کے ہم نے وہ ٹائر چینج کی، اس میں جب گئے گیمز جب کھیلتے ہیں، میں تو فٹ بال کھیلتا تھا تو فٹ بال وغیرہ کھیلی تو اس میں اس کو اور زیادہ دھچکے لگے۔ دوسرے دن رائٹ اوے سیکنڈ ڈے میں صبح اٹھا جی تو میرے پاؤں کا انگوٹھا سوجنا شروع ہو گیا۔ 4 بجے اٹھا میں نے دیکھا سوج رہا انگوٹھا، اور اتنی وہ سویلنگ ویزیبل تھی کہ اٹ واز کمنگ اپ، یعنی انگوٹھے سے وہ موٹا ہوتا جا رہا ہے وہ اب وہ میرے گھٹنوں تک پہنچ گئی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں اس کو، میں کو یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ خیر میں بھاگا گیا سینئر کے پاس، میں نے کہا سر اس طرح وہ مجھے وہ کل بھی رپورٹ کیا تھا سر، یہ اس طرح میرے ساتھ یہ پرابلم، مجھے جلدی بھیجیں، یہ سوج رہا ہے۔ اس نے کہا اوکے گو بیک ٹو یور روم اینڈ ویٹ، کیونکہ ہر مارننگ کو جو ہم سے سینئر ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ سک رپورٹس کلیکٹ کرے، کس کو بیمار ہوئے، اس کی بیس پہ پھر وہ اپنے سپروائزر کو دیتا ہے۔ پھر وہ اوپر جاتے جب اسکوارڈنیٹ آفیسر جو ہوتا ہے، جب اسکوڈ کو کنٹرول کرتا ہے، جو اس کا ریڈی ہوتا ہے فائنل ٹائم کا، وہ اپروو کرتا ہے کس کو دینا وہ دینی ہے، کس ہاسپٹل بھیجنا ہے، تو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو خیر اس طرح میرا کیس کرتے وہاں تک پہنچا، 10 منٹ اور گزر گئے، اب وہ سویلنگ میرے گھٹنے تک پہنچ چکی ہے۔ اب تو مجھ سے برداشت نہ ہو، میں تو سیدھا بھاگا گیا، میں کہا سر جی یہ اوپر جا رہی ہے کہ مجھے پورے ہی نہ کہیں وہ سجا دے۔ تو ایمبولینس کھڑی تھی باہر، تو اس نے کہا تم بیٹھو پہلے اور پہنچو ہاسپٹل، باقیوں کو چھوڑو پڑے، باقیوں کو بعد میں بھیج دیے ہاسپٹل۔ میں جا کر سیدھا اسی طرح بیٹھا ایمبولینس میں، پہنچے وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، اس نے مجھ سے اس وقت انجیکشن دیا، I don't know what injection that was، اس نے ٹانگ میں کھبویا وہ، اور فوراً مجھے ریفر کر دیا CMH رسال پور۔ یہ ہمارا چھوٹا سا کلینک ہوتا ہے رسال پور اکیڈمی کے اندر ایک کلینک ہے، تو وہاں پر جو ہم جاتے ہیں وہاں سے ریفر کر دیا مجھے CMH رسال پور۔ CMH رسال پور کے بڑے ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے چیک کیا، تو اب وہ خیر سویلنگ تو اس نے روک دی اس انجیکشن کی وجہ سے وقتی نا، تو خیر مجھے ایڈمٹ کر لیا انہوں نے دیکھنے کے لیے کہ اس کا کیا ہوا ہے۔ تو میرا انگوٹھا گلنا شروع ہو گیا فرام دیٹ ڈے آنورڈس۔ گلنے سے مراد کہ بالکل جو ہے نا پس پڑ گئی اس کے اندر، اور وہ پس وہ اوپر کی طرف آتی جا رہی تھی۔ And I was on the verge of like being medically boarded out، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب نے تیسرے دن کیا کہ ورڈکٹ دیا، ان کا بھی یہ تمہاری جو زہر جو ہے نا یہ اوپر پھیل رہا ہے تو وی ہیو ٹو کٹ یور ٹو ادروائز یو آر گونا بی ڈن، یہ پوری ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ میں اللہ کتنے پھنس گیا، مجھے ہول آ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا کر دیا بھائی میری سسٹر ڈاکٹر ہیں، سو کالڈ ہر رائٹ اوے، ان کو وہیں سے جو فون تھا ان کے ڈیسک پڑا تھا وہیں سے میں نے گھر فون کیا، امی کو بتایا۔ تو اس وقت کیونکہ ہماری روٹین شروع ہوتی ہے صبح 6 بجے ڈاکٹر ادھر آ جاتے ہیں، CMH میں بھی اتنی سخت روٹین ہوتی ہے، 6-7 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ تو سسٹر بھی اپنے ہاسپٹل کے لیے روانہ نہیں ہوئی تھی، ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ابھی آ رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے گاڑی پہ پہنچے وہاں پہ، تو 2.5-3 گھنٹے میں پہنچ گئے، ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی باقاعدہ۔ تو سسٹر کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی وائی ناٹ ٹو ہیو اٹ لٹل بٹ آف کٹ آن ہز بگ ٹو، جس سے یہ پاس جو ہے وہ نکل جائے اور پھر دیکھیں سوجن اترتی ہے یا نہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی میرے پاس ہزاروں کیس آتے ہیں، آئی نو بیٹر، یہ اس کا ایک ہی علاج۔ اس نے کہا بھی اس کے تو سارا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ تو خیر ان سے بات کی، ان کا چلیں اوکے آن یور رسک آن یور گارنٹی، ہم جو ہے نا یہ اس کو کٹ مارتے ہیں۔ پھر انہوں نے میرا وہاں پہ بغیر اینستھیزیا کے مجھے کٹ لگایا، اس کے اوپر نا وہ تیز بلیڈ سے چیرا لگایا، ہاف ویٹ ڈاؤن کیا اس کو اور کھلا چھوڑ دیا۔ وہ خون شون نکلا بہت زیادہ، لیکن وہ پس بھی نکل گئی۔ تو ایونچولی بائی دی ایوننگ میری وہ ریکوری ہونا شروع ہو گئی۔
یعنی کہ وہ جو تھا بس نکل گئی، سوجن اترنا شروع ہو گئی، گھٹنے سے نیچے جانا شروع ہو گئی. تو ڈاکٹر بھی آ کے دیکھا، اس نے کہا یو آر ون آف دی اونلی فیو پیپل وچ ہیو سین دس میتھڈ. بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو وہ ہوگا، ورنہ میں مطلب دیکھیں چھوٹی سی غلطی مجھے کہاں تک پہنچا دی. میری وہ ٹانگ بھی کاٹ دیتے، میرا انگوٹھا تو کاٹ ہی رہے تھے، لیکن بہرحال وہ ہوا انہوں نے. خیر وہ 2 دن سیدھا رکھا، بھائی چلیں گے واپس. پھر انہوں نے اس پہ اسٹیچز کیے. میں کچھ 7-8 دن میں رہا سی ایم ایچ پہ رسال پور میں، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے ڈسچارج کر کے واپس بھیج دیا. واپس گیا تو ای ڈی تو نہیں ملی، سی ڈی تو نہیں ملی، ایل ڈی مل گئی مجھے تھرو آؤٹ. اب میں پریڈ بھی نہیں کرتا تھا. تو جب سلوٹنگ ٹیسٹ کی باری آئی تو میں آئی واز اسٹل آن ایل ڈی، اور جب ایل ڈی پہ ہوں تو پھر آپ سلوٹنگ ٹیسٹ نہیں دے سکتے. اب سلوٹنگ ٹیسٹ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر آپ گھر نہیں جا سکتے پہلے ویکینڈ پہ، 3 مہینے تک آپ گھر نہیں جاتے. تو میں نے گھر بھی اب یاد آ رہا تھا، لازم آتا ہے کہ اتنی سخت روٹین ہے، گھر بھی جائیں یار، امی ابو سے ملے. تو میں نے کیا کیا جی، میں نے اپنے نا سینئر سے ان سے میں نے جوتے منگوائے، جو کہ گوہاٹی چپل منگوائیں جو سامنے سے لگتی تھیں کلوزڈ، یعنی وہ جوتے کی طرح. میں جوتا نہیں پہن سکتا تھا کیونکہ میرا وہ پاؤں جو تھا وہ اس کا انگوٹھا، اس میں جوتا پہنا تو اگین اٹ واز گونا بی لائک پنشنگ مائی بگ ٹو. اور ٹائی میں نے باندھ لی اوپر، نیچے میں نے وہ کھیڑیاں پہنی، سلوٹنگ ٹیسٹ پہ پہنچ گیا. تو خط پریڈ وغیرہ تو مجھے سمجھا این سی سی میں تھی تو مجھے میری ٹھیک تھی. تو انڈیویجولی جو ہوتا ہے اس میں وہ آپ کو کمانڈ دیتا ہے کہ رکتے، سجے موڑتے، کھبے موڑتے، فارورڈ مارچ، تو یہ ساری چیزیں وہ آپ کو کرواتا ہے. دانے اسلام، بائیں اسلام، سامنے اسلام، یہ سارا کچھ آپ سیکھتے ہیں. اور کھلی ترتیب چال، بری ترتیب چال، ٹھیک ہے جی. وہ دانی صاحب سیدھی کرے گی، یہ والے سارے جو کمانڈ جو وہ آپ کو سکھائی جاتی ہے. میرا اسٹوڈنٹ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا. جس وقت میں واپس جا رہا تھا نا، تو وہ جو اسٹاف جو ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیسٹ لیے تھے، تو اس نے کہا نا کہ اوکے یو آر کلیئر. جو کلیئر ہوتا ہے پھر اس کو وہ نام پہ ٹک کرتا ہے، پھر وہ پرفارما بھیجتا ہے ہمارے اسکوائڈرن انڈر آفیسر کو، جو کہ ہمارا کیڈٹ ہوتا ہے فائنل ٹائم کا. اور وہ اس بیس پہ پھر سب کو نا 295 ایک وہ فارم ہوتا ہے جو کہ ایشو کیا جاتا ہے، جو کہ ویکینڈ ہوتا ہے، ویکینڈ فارم اس کو کہتے ہیں. 205 میں ایک بڑی سلپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے اس کا. تو بڑی سلپ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں جس کے اوپر پرمیشن لکھی ہوتی ہے کہ بھائی از الاؤڈ ٹو بک آؤٹ، جو کہ آپ نے گارڈ روم پہ جا کے دکھانا ہے. جو گارڈ روم پہ جو کیڈٹ بیٹھا ہوتا ہے اس کو دکھانا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ اس کے سائن کس کس کے ہیں. تو اس کی بیس پہ پھر وہ جو ہے نا اسٹاف کو بولتا ہے کہ گیٹ کھولیں اس کے لیے باہر جائے. تو وہ جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ ہم اکیڈمی میں چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ وہ دونوں میچ کریں. تو وہ مجھے 295 وہ جب اس نے مجھے کلیئر کیا نا، میں جب واپس پریڈ گراؤنڈ سے واپس جا رہا ہوں تو اس نے میرے جو کھڑیوں کے پیچھے وہ جو اسٹریپس ہوتا ہے نا، اس کے نیچے آپ کو ایڑی نظر آ رہی ہے. میں نے وہ جرابیں نہیں پہنی تھی، پہن نہیں سکتا تھا میں. مجھے اسٹاف نے واپس بتا دیا، ٹھیک کر دیا اس نے. کہتا ہے مسٹر صابر یو آر انفٹ یو نو. میں نے کہا سر اچھا اسٹاف، میں نے کہا میری آنکھوں میں اتھرو آ گیا نا. میں نے کہا اسٹاف ہم کی کرے تھے. میں اسٹاف کو میں نے کہا کوئی پرابلم تو نہیں میری پریڈ میں، میں ایل ڈی پہ ہوں، میرا پرابلم تھا تو موٹیویٹیڈ. میں نے اگر پریڈ میں کوئی غلطی کی تو مجھے بتائیں آپ، اگر اس میں غلطی نہیں ہے تو سر جان دو، 3 مہینے ہو گئے گھر ہی نہیں گئے. کہتا ہے اوکے گو. جانے دیا. اسے یہ جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ ایکسٹریملی ڈینجرس تھا جو تم نے کیا نا، تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے تھا. تم اپنے سے اسکواڈرن آفیسر سے بات کرتے تو تمہیں پھر بھی ریکمنڈ بھیج دیتا. میں نے کہا سر آپ کے ریکمنڈیشن کے بغیر ہم جا نہیں سکتے تھے اسٹاف. تو ہی سیڈ اوکے گو جاؤ. تو یہ اس طرح ہوتا. یہ ہوتا ہے جی سلوٹنگ ٹیسٹ. اور میں نے صرف 2 بلوپرز بتائے ہیں، کہانیاں بھری پڑی ہیں لیکن وہ بندوں کو بورنگ کر دیں گی. تو یہ جو پہلا سٹیج ہے سلوٹنگ ٹیسٹ تک کا، اس میں آپ کالج میں پڑھتے ہیں، اس میں میتھ آ جاتا ہے، فزکس آ جاتی ہے، جیوگرافی آ جاتی ہے، اسلامیات آ جاتی ہے، سوشل اسٹڈیز آ جاتی ہے، پی ایف لا آ جاتا ہے. یہ تو مین آپ کے سبجیکٹس ہو گئے، یہ آپ پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی جو سبجیکٹس ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا، وہ کیونکہ وہ ملٹری ریلیٹڈ ہے. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اسٹریٹجی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کے ایتھکس، مورلز، آفیسر لائک کوالٹیز، اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو وہ گروم کی جاتی ہیں. پراپر سبجیکٹس ہیں وہ بھی، وہ ہمارے ایون مارک شیٹ پہ بھی نہیں لکھے ہوتے. یعنی ہم اپنی گریجویشن میں 2 سال کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے اس کے اندر ہم کم از کم نہیں تو 50 سے 60 کے قریب سبجیکٹس پڑھتے ہیں، جبکہ ہمارے مارک شیٹ پہ ٹوٹل
12 یا 15 مینشن ہوتے ہیں، لیکن باقی سبجیکٹس مینشن نہیں ہوتے. ڈپلومیسی تک پڑھتے ہیں ہم. تو اس لیے جو بندہ کہتا ہے نا کہ ایف اے پاس یہ تو نہیں پتہ، اور بھائی جتنی پڑھائی ملٹری میں کروائی جاتی ہے نا جتنے بندوں کو، مگر وہ سول میں کروائی جائے نا، پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچا ہو. آنیسٹلی جس طریقے سے گروم کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے، جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، اگر وہ ہمارے سول میں آ جائے نا تو وی وڈ راک دا ورلڈ. چائنا نے وہ کیا ہوا ہے، یہاں پر یہ اپنے سول میں ان کو دیتے ہیں وہ چیزیں، اس لیے ان کی مقابلہ آپ نہیں کر سکتا کوئی بھی. جن کو کہتے ہیں کاپی کیٹ تھے یہ وہ پرانی باتیں تھیں. تو یہ جی پوری روٹین تھی ٹل دا سلوٹنگ ٹیسٹ، جس میں ہمیں 3 پے چیکس بھی ملے تھے. پہلا جب پے چیکس ملا، پے چیک میں تھا 1200 روپے اور کڑاکے دار نوٹ، ٹک 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 ٹک، مطلب صحیح جو ہے کڑاکے اے ٹی ایم سے بھی ہم نکالتے ہیں تازے تازے نوٹ، اس طرح کے نوٹ ہمیں ملتے ہیں باقاعدہ سیریل نمبر کے ساتھ. ایک ایک ہم وہ نوٹ اپنے دیکھ کے اور ان کا جو سیریل نمبر ہوتا ہے اس کو ٹیلی کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو رجسٹر پہ لکھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے سائن کرتے ہیں کہ مل گئی. 1200 روپیہ تنخواہ ملی تھی، یعنی 30 دن رگڑ رگڑ کے ہمیں 1200 روپیہ ملا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو 4 سے 20 گھنٹے ایک دن کے ہو گئے نا. مزدور تو 8 گھنٹے کام کرتا ہے نا دن میں، اور پھر بھی اس زمانے میں 100 روپیہ لیتا تھا وہ دن کا. 100 روپیہ اس کا دن کا تھا. میں گھر بنواتا اس لیے مجھے مزدور کی پیمنٹ بھی یاد ہے اس وقت. تو 100 روپے ایک دن کا مزدور کا ہوتا تھا، تو ہمیں 1200 ملے، یعنی 40 روپے ایک دن کے، اور 20 گھنٹے رگڑائی کروا کے. تو یہ ہماری تھی کولوں کا. باقی سب کو بھی تنخواہ ایک ہی ہوتی ہے، یہ سب کو وہی ملتے ہیں، فائنل ڈے کو وہی ملتے تھے. اینڈ ٹرم تک جا کے ہماری تنخواہ بھی ہوگی تھی 3500 روپیہ، 3500 روپیز. لیکن وہ 1200 بھی مطلب حق دار کی کمائی تھی بھائی، واقعی حق دار کی تھی. خون پسینے کی کمائی سے، خون تو میرا بھی نکلا تھا بہت دفعہ، تو پسینہ تو ویسے ہی آتا تھا. تو جو کہتے ہیں کہ خون پسینے کی کمائی، بڑی خوشی ہوئی تھی. اور پھر میں گھر جا کے نوٹ دیکھے سونگا ان کو. اور پھر میس بل آ گیا، تو پھر میس بل میں آدھے سے زیادہ ادھر چلے گئے تھے. پھر چاچو اس کو بھی دینے ہوتے ہیں، 200 روپے دینے ہوتے تھے ہمیں، وہ بھی ان کو دیے. پھر جو ہم نے سگریٹ لگائے ہوتے تھے اپنے، سگریٹ چاچو لا کے دیتے تھے چھپا کے نا، تو وہ اس کا وہ بل پھر اینڈ میں ہم دیتے تھے، مہینے کے اینڈ میں. پھر چاچو بتا تھا کہ تیری 15 ڈبیاں ہیں، 25 روپے کی ایک ڈبی تھی مالبرو کی، چلو بھائی ان کا دینے پیسے. تو 25 250 اور 25 بجے 125، تو 375 روپے وہ چلے گئے، 200 چاچو کے چلے گئے، 575 چلے گئے. اور اس کے بعد میس بل کو جو کوک شوک جو پیتے ہیں ڈیلی کی، مطلب وہ 200-250 اس کا بل آ گیا. تو پیچھے 300 350 روپیہ جیب میں بچ گیا. وہ پھر ہم جو ویکینڈ پہ جو جاتے ہیں گھر، تو اس کے کرایہ اس میں 25-30 روپے کرایہ تھا نوشہرہ سے راول پنڈی کا. تو آنے جانے کا وہ بھی ہو گیا. پھر وہاں جا کے اگر 2-4 دوستوں کے ساتھ مرغ پلاؤ وغیرہ کھانے چلے گئے، تو اس زمانے 15 روپے کی مرغ پلاؤ کی پلیٹ تھی کوک کے ساتھ، تو ویری افورڈیبل. ہم تو پھر بھی گزارا کر لیتے تھے. تو یہ تھی جناب پوری رات میری سلوٹنگ ٹیسٹ کی. اب سلوٹنگ ٹیسٹ کے بعد پھر ہم نے یونیفارم پہننا ہوتا ہے. یونیفارم جب آپ پہن لیتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اسکائی بلو جو شرٹ ہوتی ہے، نیوی بلو کی پینٹس ہوگی، اور بیلٹ ہوگی، اور پھر سویٹر ہوگی، اور نیم ٹیگ بھی آ جاتی ہے آپ کی. اور اس کے بعد آپ کو 2 قسم کی ٹوپیاں ملتی ہیں. ایک تو یہ والی ملتی ہے بیریٹ، جو میں نے تصویر میں نظر آ رہی ہوگی، اور ایک جو ہے وہ اس کو پیک کہتے ہیں. پیک جو ہے وہ جو عام طور پہ آفیشیل اس میں یوز کی جاتی ہے جگہوں پہ، پریڈ میں یوز کی جاتی ہے. اور نارملی جو ہے وہ آپ جو ہے نا وہ پہنتے ہیں بیرے، اس کو کہتے ہیں جب بیریٹ، ہم اس کو بیریٹ کہتے ہیں، لیکن اس میں فرینچ ورڈ ہے تو بیرے، تو وہ یوز کرتے ہیں. تو جب یونیفارم پہنتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ ڈیوٹیز مل جاتی ہیں. تو وہ ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ اب ہم نے پہلی ٹرم کیسے گزاری اور اس کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں. آخری جو 3 مہینے ہوتے ہیں پہلی ٹرم کے، اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتی ہیں، کیا کیا سکھایا جاتا ہے آپ کو. تو پہلے 3 مہینے تک اب ہم فلی کیا ہو چکے ہوئے ہیں، ایک فوجی بن چکے ہوئے. سو سی یو نیکسٹ ٹائم.